عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کیوں کرنی چاہیے؟ عزاداری کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، 10 منٹ کے اندر اس کو نپٹانا ناممکن ہے۔ میں صرف چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات، عزاداری کا جو بھی ہدف ہو وہی ہو جو شہادت امام کا ہدف تھا۔ آپ کسی بھی نیت سے عزاداری کر رہے ہوں، کسی بھی قسم کی عزاداری کر رہے ہوں، چاہے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی ماتم کرے، چاہے باہر جا کر جلوس میں سید الشہداء کے پرچم کو نکالے، علم کو نکالے، چاہے امام بارگاہوں کے اندر، چاہے گھروں کے اندر، چاہے بازاروں کے اندر، کسی بھی قسم کی عزاداری ہو، سب کا ہدف کون سا ہونا چاہیے؟ وہی ہدف ہونا چاہیے جو شہادت امام حسین کا ہدف تھا۔ یہ عزاداری شہادت کا تسلسل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو ادھر ہدف تھا وہی یہاں ہدف ہونا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر حجت سینٹر میں ایک عشرہ ہوا، اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے ایک عشرہ کر لیا، اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہدف ہونا چاہیے جو شہادت امام حسین کا تھا۔ شہادت امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ دین کا دفاع، دین کا بیان، دین پر عمل۔ اس عشرہ مجلس کا بس یہی ہدف ہونا چاہیے، دین بیان ہو، دین دفاع ہو اور دین پر عمل ہو، بس۔ اچھا، اب سید الشہداء کے معرکے میں ایسا تھا کہ جس کی نیت ذرا بھی ڈاواڈول تھی، ذرا بھی ہل رہی تھی، وہ عاشور تک نہیں پہنچا تھا، وہ پہلے ہی فارغ ہو گیا تھا۔ شب عاشور پہ بھی نہیں پہنچا تھا، کربلا پہ بھی نہیں پہنچا، پہلے ہی نکل چکا تھا۔ ہمیں عزاداری سید الشہداء میں اس بات کو سب سے پہلے انشور کرنا ہوگا کہ بھئی ہماری نیتوں میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی غلطی نہ آئے، اور اگر غلطی آئے تو پھر اس پر کمپرومائز نہ کیا جائے، اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ میں اپنے اوپر رکھ کے پہلے شروع کرتا ہوں۔ میرے جیسا آدمی اگر یہاں بیٹھے، مجلس پڑھے اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس نے مجلس اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہے، اپنے فن کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہے، اپنی پاپولیرٹی بنانے کے لیے پڑھی ہے، اپنے پیسے بنانے کے لیے پڑھی ہے، اگلی دفعہ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں؟ نہیں، کمپرومائز نہیں کرو، پھر کمپرومائز مت کرو۔ اچھا، اب ایک علیحدہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی چلو فرض کرو اگر ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا تو آج تو ہمیں ایسا بندہ ملا تھا جس کی زبان بہت اچھی تھی، کل کوئی ایسا بندہ ملے گا جو ہمیں 1 گھنٹے میں بور کر دے گا۔ اب بوریت قبول کریں یا ویلیوز پہ کمپرومائز کریں؟ تو سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ بدقسمتی سے ویلیوز پہ کمپرومائز کرتی ہے۔ کہتے ہیں ہم 10 گھنٹے بوریت نہیں دیکھ سکتے، تو ہم 1400 سال کا دین دینے کو تیار ہیں۔ وہ 10 گھنٹے میں دین تو دے گا، علم تو دے گا، لیکن 10 گھنٹے ہمیں بوریت دے گا۔ اس بوریت سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ تعالی ہم وہ دین قربان کرنے کو تیار ہیں جس پر ہماری نسلیں کٹی تھیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف زبان کی خاطر، صرف پریزنٹیشن اچھی ہونے کی خاطر، یہ ویلیوز ہیں سید الشہداء کی؟ آیا سید الشہداء کی ویلیوز میں پریزنٹیشن تھی، زبان کا بیان تھا؟ لکنت رکھنے والے، شین صحیح نہ بولنے والے کو نبی نے کہا تم اذان دو، نہ عربی صحیح، نہ پروناؤنسیشن صحیح، نہ اپیئرنس صحیح، نہ فیملی میں کوئی نام،
اور اس کو کہا تم کھڑے ہو اناؤنسمنٹ کرو. بھائی ایک دفعہ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں نے ایک آدمی کو یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ پتھر اٹھائے, یہاں سے اٹھائے یہاں رکھے, تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے طاقت چاہیے. اور اگر مجھے ایک آدمی کو یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کرے تو مجھے کیا چاہیے؟ جس زبان میں اناؤنسمنٹ کرے وہ زبان اسے اچھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اپیئرنس ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ قوم قبیلے میں ریسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ آج تک ہم یہی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پہلے دن سے کہا تھا یہ مت کرنا. اچھا, اللہ کے رسول نے بلال حبشی میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے بلال حبشی کا دل دیکھا تھا, ہم لوگوں کی زبان اور ان کے جسم کو دیکھتے ہیں. اتنی کٹھن حقیقت ہے, اتنی سخت حقیقت ہے کہ مجھے جس قوم میں یہ ہو رہا ہو اس کا فیوچر 5 انگلیوں کی طرح نظر آنے لگتا ہے. اس کا فیوچر یہ پھنسے گا. کیوں؟ اس نے فنڈامنٹلز پہ کمپرومائز کر لیا ہے. ہم نے اردو زبان میں یہی کیا تھا, 30 سال کے قریب وقت ضائع کیا. اب آپ انگریزی زبان میں یہی کر رہے ہیں. ابھی بتا رہا ہوں صاف, آپ انگلش میں یہی کر رہے ہیں جو ہم نے 30 سال پہلے اردو میں کیا تھا, اور سر پیٹ کر اور سر کٹوا کر اب قبول کیا کہ یہ نہیں کرنا تھا. اب آپ انگلش میں یہی کر رہے ہیں. آپ انگلش میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں انگلش لینگویج کے پیچھے. آپ تقوی اور پرہیزگاری کم دیکھ رہے ہیں, اور 5 انگلیوں کی طرح واضح فیوچر کیا ہے پھر. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایک فارسی میں شعر ہے, کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. مادہ پرستوں کو مادہ پرست بولنے والے مل جائیں گے, وہ اس پہ خوش رہیں گے, اور خدا پرستوں کو خدا پرست بولنے والے مل جائیں گے, انشاءاللہ وہ ان پہ خوش رہیں گے. یہ ہوگا. بدقسمتی سے بیچ کی عوام بری طرح پسے گی. عزیزان محترم, یہ عزاداری سید الشہداء ہے. یہی ویلیوز اگر بچی کی شادی میں کروں نا تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ تم جب شادی بھی کرنے لگو تو یہ مت دیکھنا کہ سامنے والے کے پاس دولت کتنی ہے, اس میں خوبصورتی کتنی ہے, اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے. دیکھنا دین کتنا ہے, تقوی کتنا ہے, ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے. جو دین بچے اور بچی کی شادی کے اندر ان ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ ممبر رسول پر کمپرومائز کرے گا. اور اگر کسی نے کر لیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا تعلق پاکستان سے ہے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً اسی نسل کا پیداوار ہوں جس نسل میں یہ سارے کام ہوئے ہیں. اسی نسل کا ہوں میں, اور میں نے اسی ایک نسل کے اندر اس کے اتار چڑھاؤ اچھے طریقے سے دیکھ لی ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, اور اس 30 سال میں, اور اگر پوری عمر لگا لوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان ویلیوز کو کمپرومائز ہوتے دیکھا ہے, اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان ویلیوز کے کمپرومائز ہونے کے بعد ان کے اوپر کٹتی لاشیں دیکھی ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے نقصانات دیکھ لیے ہیں. آپ غلط راستے پہ جائیں گے. ایک بہت بڑی مصیبت ہے سوسائٹی کے اندر. آج سخت باتوں کی طرف چلے ہی گئے. بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, روڈ پہ بھی بعض اوقات یو ٹرن دیر سے ملتا ہے. سوسائٹی میں یو ٹرن 30 سال بعد آتا ہے. موٹر ویز وغیرہ پہ بھی بعض اوقات یو ٹرن آتے آتے بڑی دیر لگ جاتی ہے. سوسائٹی میں اگر کوئی چیز چلی جائے, اب اس کا یو ٹرن 25-30 سال بعد آئے گا. کب آئے گا؟ جس نے لیا تھا پہلے وہ جنریشن فارغ ہو جائے اپنی ساری مصیبتوں کے ساتھ. اس کے بعد جب دوسری جنریشن آئے گی تب اس کے دماغ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کمپیریزن کر سکے.
ایک جنریشن تو گئی. عزیزان محترم، کسی بھی فیصلے میں جلد بازی مت کیجیے گا، کسی بھی فیصلے کو سوچے سمجھے بغیر مت کیجیے گا، خاص کر اگر معاملہ عزاداری کا ہو. اور اپنی خوشی اور پسند ناپسند پہ نہیں چلیے گا، دین کی پسند ناپسند پہ چلیے گا. تھوڑی دیر پسند نہ بھی آئے صبر کر لینا. اللہ کے رسول نے جو بلال حبشی کو کھڑا کیا تھا نا، تو بہت سارے لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. اللہ کے رسول کے پاس آ کر کھلے بندوں چھپے لفظوں کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول اس کو ہٹا دیں، کسی اور کو یہاں پر لے آئیں. اللہ کے رسول کو مشورے دیتے تھے. اللہ کے رسول کہتے تھے کہ دیکھو اگر یہ اذان نہیں دے گا نا تو سورج بھی طلوع نہیں ہوگا. تم بلال حبشی کو پہچانو، یہ اذان نہیں دے گا آسمان میں تبدیلی نہیں آئے گی، دن نہیں ہونے والا ہے پھر. تو اعزان محترم، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے ہم لوگوں میں کہ ہم اتنی گہرائی میں جا کے چیک کر لیں، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جن ویلیوز پر کھلے آنکھوں کمپرومائز ہو رہا ہو اس کو تو روک لو، اسے تو کم از کم روک لو بھائی. عزاداری خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، عزاداری میں مفادات نہیں ہونے چاہیے. ایک جملہ اور عرض کروں، بس آپ کی زحمت تمام کروں. جب آپ مرثیہ پڑھیں، میرا جیسا بولے، آپ ماتم کریں، سب کے دماغ میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، یہ جگہ حسین کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. یہ جگہ حسین کی ہے. میں نے اپنے لیے کیا تو غصب کیا ہے، میں نے خیانت کی ہے. جو یہاں مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے اور لوگ اس کو دیکھنے لگیں، فوراً اپنے دماغ کو سمجھائے یہ محبت حسین کی ہے، مجھے خائن نہیں بننا ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ محبتیں حسین کے لیے. آپ مجھے سننے نہیں آئے، واللہ عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، احمق نہیں ہوں کہ مجھے نہ پتا ہو. آپ سید الشہداء کی محبت کے لیے، میں دیوانہ ہوں کہ میں سمجھوں گا کہ مجھے میری لیے سننے آیا. میں پاگل ہوں کہ میں اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے ممبر رسول کو استعمال کروں. آپ اور مجھے ان باتوں میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بالکل. اور تمام جو یہاں پہ بولنے والے ہیں، چاہے ہمارے جیسے، چاہے مرثیہ، چاہے حتیٰ زیارت بولنے والے، چاہے اناؤنسمنٹ کرنے والے، سب کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے. ہم پرفارمرز نہیں ہیں، ہم خدمت گزار ہیں. پرفارمنس دینے نہیں آئے یہاں پر، ہم سید الشہداء کے غم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے. بس دین کو زندہ کرنے آئے، دین کی خدمت کرنے آئے، دین کا دفاع کرنے آئے، دین پھیلانے آئے. بس اس سے زیادہ کوئی ہدف نہیں ہے. ہم اس خلوص کے ساتھ اگر کام کر گئے، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اسی خاطر زندہ بھی ہے. البتہ کچھ غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، یہ بھی ہم سب کو احساس ہے. تو عزیزان محترم، بڑی سخت باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن یہ اس ذمہ داری کا حصہ بن رہی تھیں جو بالآخر آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی. البتہ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے آپ بہتر سے بہتر کو تلاش کر سکتے ہیں. آپ بہتر سے بہتر پہ جائیے، لیکن اصولوں کے اندر رہتے ہوئے. اصولوں کو توڑ کر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی مخلص ترین خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.